کہتے تھے پیار کر کے یہ سرور بعد میرے نہ رونا سکینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام خواتین اور عزاداری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثروت عسکری۔ ناظرین، پروگرام خواتین اور عزاداری میں ہم مسلسل پہلی محرم سے 10 محرم تک ان عظیم خواتین کے تذکرے کریں گے کہ جن خواتین کے دم قدم سے آج عزاداری اس منزل اوج کمال پر ہے، اور ہم ان پر بات کرتے ہوئے آج کے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ کوئی محض رسمی جملہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آپ کی علمی، ادبی اور مذہبی تعریفیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کا ذکر کیا نہیں جا سکتا ہے۔ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، عزاداری کی بنیاد کہاں سے پڑی اور عزاداری میں خواتین کا کردار ہے؟ ہم گزشتہ پروگرامز میں بھی تسلسل سے اس موضوع پر بات کر چکے ہیں، اور ناظرین، جب بھی کربلا کی بات آتی ہے، امام حسین، امام مظلوم، امام علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور 1432 کا یہ محرم الحرام بہت زیادہ ذمہ داریاں ہم پر عائد کر رہا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری نئی نسل ہم سے سوال کرتی ہے کہ آخر حسین کون ہے؟ تو حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر عالم انسانیت انگشت بدندہ ہے، بلکہ یک زبان ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ کام کر گئے جو کہ تاریخ کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ اور کیوں نہ امام علی مقام کے حضور میں شعراء بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ادیبوں کی کتابیں اور خطیبوں کے کلمات اور ان کے جملے اور شاعروں کے قلم ٹوٹ گئے، مگر امام حسین علیہ السلام کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شاعر نے تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مژہ پر حیات کو۔ ناظرین، ہم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پر بات کر رہے ہیں، اور جب بھی کسی عظیم تحریک، عظیم پیغام یا عظیم مشن پر بات ہوتی ہے تو ہر تحریک میں خواتین اور بچے ہرابل دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور جب کربلا والوں کی بات آتی ہے تو کربلا میں خواتین کا کردار ہمیں نہایت عظیم المرتبت نظر آتا ہے کہ اس کردار میں خواتین نے اپنے گود کے پالے بھی نثار کیے، اپنے وارثوں کو بھی قربان کیا، فدیہ راہ الہ کیا، مگر اس کے باوجود ان کے ثبات میں، ان کے عزم میں، ان کے استقلال میں ہمیں کوئی کمی نہیں نظر آئی۔ ناظرین، کربلا کی خواتین پر ہم مسلسل ان پروگرامز میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں جو کہ 9 محرم الحرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کچھ ان خواتین کے تذکرے کرنے چاہیں گے کہ جنہوں نے اپنی تخلیق کے صلاحیتوں سے امام علی مقام علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یقیناً اس بارگاہ میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، سن و سال کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے، جو بھی حسینیت سے عقیدت رکھتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عورت یعنی ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خواتین دور حاضر یا عہد حاضر سے متعلق ہوں یا زمانہ قدیم سے تعلق رکھتی ہوں، کربلا کے بعد ہوں یا آج کے دور کی ہوں، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے طریقے سے امام علی مقام کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان گرامی موجود ہیں علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، اور آپ سے آج ہم معلوم کریں گے کہ وہ خواتین کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، کچھ ان کے بارے میں تاریخ کے صفحات پر آپ نظر ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بی بات یہ کہ اگر ہم تمام فہرست گنانی شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کئی پروگرام درکار ہوں گے، لیکن ہم سیدھا جو تاریخی صفحات ہیں ان کو پلٹتے جائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے ایک اور کسی پروگرام میں آپ کے ایک ہفتے پہلے 6-7 دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ مرثیہ خوانی کا آغاز، مرثیہ نویسی کا آغاز واقعہ کربلا سے پہلے ہی ہو چکا تھا، واقعہ کربلا سے متعلق اشعار کا، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اشعار میں جو آپ نے مرثیے لکھے ہیں اپنے، بے شک، اس میں ملتا ہے. پھر اس کے فوراً بعد واقع کربلا کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا جو مرثیہ تھا وہ جناب ام کلثوم بنت علی علیہ السلام نے لکھا. دوسرا مرثیہ بھی آپ کا ملتا ہے. پھر اس کے بعد جناب فاطمہ بنت الحسین جناب سید الشہداء کی صاحبزادی کا مرثیہ ملتا ہے. پھر جناب ام البنین یعنی جناب فاطمہ کلابیہ جو کہ والدہ گرامی ہیں جناب عباس علیہ السلام کی، ان کے مراثی ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے. لیکن اب ہم نے کہا کہ فہرست گنائیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ہم براہ راست آتے ہیں ہندوستان میں. بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت عزاداری پاک و ہند میں آتے ہیں تو یہاں ہمیں مستند جو تاریخ ملتی ہے اس میں جو سب سے پہلا نام ملتا ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی شہزادی زیب النساء جو کہ جوانی ہی میں قتل کر دی گئی تھی. اس کو زہر دے کے مارا گیا تھا. وہ آج تک ایک سربستہ راز ہے کہ اسے کیوں مارا گیا اور کن حالات میں اس کا مرڈر ہوا، قتل ہوا. بہرحال وہ اپنی جگہ. تو یہ جو اس کی بیٹی تھی یہ بہت ہی محب اہل بیت تھی اور خاص طور پہ مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام سے اس کی عقیدت جو تھی بہت تھی اور اس نے بہت اشعار کہے تھے. لیکن وہ ہوا یہ کہ افسوس کے ساتھ کہ اس کے قتل کے بعد ہی اس کا پورا دیوان جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. مگر کچھ اشعار اس کے زباں زدے عام رہ گئے جس میں ایک شعر تو آج تک وہ ضرب النسل کے طور پر بھی اس کا پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک غلام تھا، غلام کہہ لیجیے، خادم کہہ لیجیے، جو بھی، اس کا نام تھا ناصر علی. اس نے کوئی گستاخی کی اور ظاہر ہے کہ جو مغل شہنشاہوں شہزادے شہزادیوں کا جو مزاج ہوتا تھا کہ بس گردن اڑا دو، جب اس کو بلایا گیا تو اس کا جب اس نے نام سنا ناصر علی تو اس کا غصہ جو تھا وہ فرو ہو گیا. غصہ جو تھا اس کا ٹھنڈا ہو گیا. اس نے فی البدی ایک شعر کہا کہ ناصر علی بنام علی بردی پناہ ورنہ بے ذوالفقار علی دم بریدی. سبحان اللہ. کہ تو علی کے نام سے تجھے پناہ مل گئی، تیرے نام کے ساتھ علی آتا ہے اس لیے میں تیری جان بخشی کر رہی ہوں، ورنہ وہی ذوالفقار علی سے تیرا گلا میں گردن کاٹ دیتی. مجازاً ذوالفقار علی کہا کہ میں اسی ذوالفقار سے تیرا گلا کاٹ دیتی، اس نام سے تو بچ گیا. اسی طرح اس کی عبادت پر جو اشعار ہیں وہ بہت سارے ہیں. زیب النساء کے، زیب النساء ہی کے زمانے کا میں ایک واقعہ بھی ضمناً عرض کرتا چلوں کیونکہ عزاداری ہی کی بات ہو رہی ہے. ایک اور خاتون جس کا نام نہیں ملتا، ایسے بہت سارے گمنام کیریکٹر ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے ایک زمانے میں، اورنگزیب عالمگیر ایک ایسی شخصیت تھا کہ جس کے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے. اچھا. تو اس میں ایک واقعہ اس کا ملتا ہے اورنگزیب عالمگیر کا کہ اس نے ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس نے تعزیہ داری پہ، جس کی ہم نے تاریخ بتائی تھی کسی پروگرام میں کہیں، کہ تیمور لنگ کے دور سے تعزیہ داری شروع ہوئی تھی ہندوستان میں. جی جی. تو اس نے ایک سال کچھ لوگوں کے کہنے میں آ کے پابندی لگا دی کہ پورے ہندوستان میں کوئی تعزیہ نہیں اٹھا سکتا. اچھا. تو اسی زیب النساء کی ایک کنیز تھی جو زیب النساء ہی سے متاثر تھی. جی. اس نے تعزیہ ہر سال اٹھاتی تھی اور اس نے تعزیہ اٹھا کے رکھا کہ میں قتل ہو جاؤں گی مگر میں تعزیہ اٹھاؤں گی. اچھا. تعزیہ، اور وہیں یعنی دربار کے باہر ہی، دلی دربار کے باہر ہی اس نے چاندنی چوک پہ وہ تعزیہ رکھوا دیا. جی جی. جب وہ رکھوا دیا تو اورنگزیب عالمگیر کو معلوم ہوا کہ تو میرے اپنے گھر سے ہی تعزیہ اٹھ رہا ہے. یہ بہت جلال میں آیا اور وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی آئے گا مجھے مار دے، قتل کر دے، مگر میں نے اپنی منت پوری کر دی. لیکن جب اورنگزیب عالمگیر آیا تو یہ تاریخی واقعہ ہے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ رضا احمد بلگرامی نے پوری کتاب بھی لکھی، شہزادی زیب النساء کی تاریخ پہ موجود ہے. اس میں یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی حکایت روایت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے. تو آ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد خاموشی سے وہ چلا گیا. یعنی نہ اس نے تعزیے کو منع کیا اور نہ ہی اس خاتون کو کا جو خاتون انتظام تھی کہ میری گردن اڑا دی جائے گی. تو اس نے زیب النساء کو جا کے بتایا کہ وہ بادشاہ سلامت تو آئے تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں ایسا کیا. اس کے بعد ایک خاموش اجازت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ہو گئی تھی پورے ہندوستان میں. یعنی اس نے اپنے آرڈر کو منسوخ تو نہیں کیا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے گھر سے تعزیہ اٹھا ہے، میری کنیزیں اور میری بیٹی اس میں شریک ہے، تو وہ اس سے وڈرا کر گیا تھا اپنے. ٹھیک ہے لوگ اٹھاتے تھے، وہ روکتا نہیں تھا. علامہ صاحب قضا کلامی کی معافی مانگتے ہوئے، لیکن یہ ایک آپ نے بہت عظیم کیریکٹر ہمارے سامنے بیان کیا کہ بادشاہ وقت بھی ہے اور ایک جبر اور استبداد کا ماحول بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین میں جذبہ موجود ہے اور جذبہ بھی اس شان کا موجود ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ قتل کرا دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود عزاداری کے لیے میں قتل ہو جاؤں گی لیکن میں اپنا تعزیہ اٹھاؤں گی. جی جی. تو یہ اسی جذبے نے دیکھیں ہم تحت کہ ہم جناب سید الشہداء کے قاتلوں کے گھر میں بھی دیکھیں تو جو ازواج ہیں یزید لعنت اللہ علیہ کی جو بیویاں، ان میں بھی ہمیں ایک نہ ایک مومنہ نظر آ جاتی ہے جس کا کریکٹر ملتا ہے کردار میں کہ جو محب اہل بیت تھی اور جس نے اپنے دکھ اور رنج اور غم کا بھی اظہار کیا اور سینہ زنی بھی کیا اور ماتم بھی کیا. بہرحال وہ بھی ایک کریکٹر موجود ہے. ہم آگے آتے ہیں تو مغلیہ خاندان میں کیونکہ عمل دخل رہا بیرونی خواتین کا
جی جی آتی نہیں. جیسے ملکہ نور جہاں جب آئی کیونکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ظاہر کی عزاداری بھی کرتی تھی, اس نے عزاداری کو بھی فروغ دیا. جی تو پھر اکبر کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ اکبر نے بھی بہت کم پابندیاں لگی. اکبر کے بعد ظاہر ہے کہ جہانگیر جب آیا, نور جہاں کا دور آیا, تو نور جہاں نے بھی اس کو خاصا فروغ دیا. تو خواتین کا کریکٹر ہمیں اس مغلیہ سلطنت میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کام میں جہاں جہاں رکاوٹیں تھیں اس کو دور کرتی تھی اور یہ اس کو فروغ دیتی تھی. اور نتیجہ یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جتنے بھی بادشاہ کے سیاسی اس سے ہٹ کر سیاسی نظریات یا جو بھی ہوا کرتے تو اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے ایک اس کی طرف نرم گوشہ رکھا. اور وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ روزوں پر بھی جاتے تھے, وہ شہید ثالث کے روزے پر بھی جاتے تھے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ سلیم الدین چشتی اجمیری, ان سب کے روزوں پر وہ لوگ جاتے تھے اور اپنی منت مرادی بھی دعائیں بھی. اور محرم میں کوئی خاص وہ رہتا تھا ان کے کہ محافل اور مجالس کے اچھا سلسلے. ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر ذہن میں آتا ہے, ہمارے یہاں عزاداری میں ایک جو شان و شوکت کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے, کیا یہ شاہان اودھ کی طرف سے آیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ عرض کروں کہ وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو آدمی بھی جو مراسم ادا کرے گا وہ اس میں اس کے اسٹیٹس کا جھلک جو ہے اسٹیٹس کی اور جھلک بہتر ضرور سے آئے. بہتر طریقے سے ہاں کرنے کی کریں کوشش اسٹیٹس کی جھلک آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب شاہاں نے خود حیدرآباد دکن جی جی ایک اسٹیٹ رہا جو عزاداری کرتے تھے, ان لوگوں کی صدیوں تک اسٹیٹ رہا, گوالیار رہا, رامپور رہا, رامپور نہیں تھا بعد میں ہوا. اسی طرح اودھ کی سلطنت, اودھ کی سلطنت پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں تھوڑی سی ملکہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کا جو عظیم کردار ہمیں عزاداری کو قائم و دائم کرنے میں نظر آتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں. اس اہم موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ناظرین کیونکہ وقت ہو رہا ہے پروگرام میں ایک بہت چھوٹے سے وقفے کا, کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. کہتے تھے پیار کر کے یہ سرور بعد میرے نہ رونا سکینہ. کہتے تھے پیار کر کے یہ سرور بعد میرے نہ رونا سکینہ. جی جناب, وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ثروت عسکری آپ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب, جو کہ آج ایک بہت اہم موضوع پر اظہار خیال فرما رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں تمام خواتین, چاہے وہ خواص سے تعلق رکھتی ہوں یا عوام سے تعلق رکھتی ہوں, انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے طریقے سے عزاداری کا اہتمام اور انعقاد کیا, اور اس میں انہوں نے تمام تر مشکلات اور نامساعد حالات میں انہوں نے اس عزاداری کا اہتمام کیا اور تمام تر مشکلات برداشت کی. جی علامہ صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خاندان اودھ کی جو خواتین ہیں. شاہان اودھ, دیکھیے شاہان اودھ میں جو سب سے بڑا اور پہلا نام ملتا ہے, بہت یعنی جنہوں نے یعنی مرثیے بہت کہے لکھے, مرزا دبیر کی شاگردی تھی ایک طرف, اور دوسری وہ ملکہ تھی وہاں کی اودھ کی. جی نصیر الدین شاہ جو وہاں کے بادشاہ تھے, نواب آصف الدولہ کے بعد جو بادشاہ بنے تھے نصیر الدولہ کہا جاتا تھا, ویسے نصیر الدین شاہ ان کا لقب تھا. نصیر الدین شاہ کی جو ملکہ تھی, ملکہ زمانی جن کو کہا جاتا تھا, یہ ملکہ زمانی پہلی شاعرہ شاہان اودھ میں ملتی ہے. یہ خواتین کی مجلس بھی برپا کرتی تھی وہاں پہ. آصفی امام بارگاہ جو آج تک ایک تاریخی امام بارگاہ کی حیثیت اختیار کر گیا, تو وہاں پہ یہ ان کا نام ملتا ہے ملکہ زمانی. ملکہ زمانی کے بعد ان کی بیٹی سلطان عالیہ, جو نصیر الدین شاہ کی بیٹی, اور محمد علی شاہ جو ان کے بعد جو بادشاہ بنے اس کی بہن تھی, اور ان کے شوہر بھی جو تھے وہ بھی نواب سید حسن رضا یا اس طرح کا ان کا نام تھا. بہرحال پھر اس کے بعد سلطان عالیہ ہمیں ملتی ہے کہ ان کا نام ہی لقب ہی سلطان عالیہ تھا. وہ سلطان عالیہ جو تھی وہ, پھر ان کی بہو نصیر الدین شاہ کی, ان کا لقب نام تو نہیں ملتا, تاجدار بہو کہا جاتا تھا ان کو, تاجدار بہو. یہ سب مرزا دبیر کا اسکول آف تھاٹ تھا, یعنی اسکول تھا ان کا, دبستان دبیر کے یہ سب شاگرد تھے. دو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے گلستان و بوستان سعدی کی طرح گلستان انیس و بوستان دبیر, یہ دو دبستان تھے شاعری کے. اور جتنے بھی شاہان اودھ کے بچے تھے مردوں میں اور خواتین میں, یہ یا مرزا انیس کے شاگرد ہوتے تھے
یا پھر مرزا دوید. اسی طرح مرزا انیس میر انیس کی معذرت کے میر انیس اور مرزا دوید. میر انیس کی شاگردی شہزادی زیب النساء. ایک تو زیب النساء تھی جو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی, ایک یہ زیب النساء تھی جو محمد علی شاہ بادشاہ کی بیٹی تھی, اور شاہ اودھ جو تھے, شاہ اودھ میں سے محمد علی شاہ ایک ان کی بیٹی تھی. یہ سلسلہ نہیں یہاں تک چلا. اس کے بعد پھر جو وہ جس کو کہتے ہیں خانہ جنگی اور سول وار, جو بھی غدر جس کو کہا جاتا ہے, ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. جنگ آزادی کے بعد یہ سارا ان کا نظام درہم برہم ہو گیا. آخر جو تھی واجد علی شاہ کی جو زوجہ تھی ملکہ حضرت محل, ملکہ حضرت محل کا عالم یہ تھا کہ وہ شاعرہ تو اپنی جگہ پر تھی اہل بیت کی, لیکن وہ ایک مجاہدہ خاتون تھی تاریخ میں چاند بی بی کی طرح. ملکہ حضرت محل وہ خاتون تھی کہ جب واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ملکہ حضرت محل نے باقاعدہ جنگ کی ہے, اور آج تک میں وہ ریزیڈنسی کو دیکھ چکا ہوں. اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے ہندوستان کی حکومت نے, کیونکہ وہ آخری لڑائی وہاں لڑی گئی ہے, اور ایسے ہتھیار نہیں ڈالے تھے ملکہ حضرت محل نے. بعد میں یہ لاپتہ ہو گئی, تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہاں سے فرار ہوئی کہاں, لیکن آخری سپاہی تک یہ لڑی ہے یہ خاتون, اور بہت بڑی جنگ اس نے لڑی. یعنی صرف یہ قلم کے اور اس کے سپاہی نہیں تھی یہ خواتین, بلکہ جب آزادی کی جنگ لڑنی پڑی تو یہی خواتین, کیونکہ کربلا سے ان کا ایک ناتا تھا, ایک رشتہ تھا, تو اسی کربلا سے روح لیتے ہوئے اس نے آخر وقت تک مقابلہ کیا ہے انگریز فوج کا, لڑی ہے, آخر وقت تک لڑی ہے. مار دی گئی ہے, کہاں گئی آج تک نہیں معلوم, ضروری نہیں کہ فرار ہی ہوئی ہو, کیا پتہ مار دی گئی, لیکن اس کے جو تھے وہ لاش کو غائب کر دیا اس کے سپاہیوں نے, یا وہ نیچے اصل میں پہلے زمانے میں سرنگیں بنائی جاتی تھی, ان سرنگوں کو پاٹ دیا تھا شکست سے پہلے نا اودھ کے سپاہیوں نے, تو انگریز اس سے آگے نہ جا سکے. ان کو نہیں معلوم کہ سرنگیں کہاں نکلتی ہیں, کدھر نکلتی. اب ان میں وہ مار دی گئی یا ان کے ذریعے سے وہ فرار ہو گئی, تو اس کے بعد بھی تاریخ میں اس کا کوئی کردار نہیں ملتا. تو ایک طرف یہ ان کے قلم کے سپاہی تھی, دوسری طرف یہ میدان کی بہت بڑی سپاہی تھی. ان شاہان اودھ کی خواتین سے پھر یہ سلسلہ پھیلا ہے, اور آج تک وہ سلسلہ پھر اس کو خاندان اشتہاد کی خواتین ہے, جس میں سائرہ لکھنوی, جس میں زکیہ اشتہادی, جس میں صفیہ اشتہادی, بہت بڑی بڑی شاعرہ, اور اسی خاندان کی ایک زائرہ لکھنوی کے. اب دیکھیے میں آپ کو فکر کی بات بتاتا ہوں. ایک بار ہوتا ہے کہ صرف مصائب کے اشعار کو پڑھ دینا, ایک بار ہوتا ہے تبلیغ, یعنی تبلیغ بھی اور مقصد کربلا کو بیان کرنا. تو یہ جو زائرہ لکھنوی نام کی شاعرہ ہے ہماری, ان کی شاعری میں مجھے جا بجا ایسے اشعار ملے کہ جس میں مقصد بھی ہے, جس میں تبلیغ بھی ہے, جس میں نئی نسل کو پیغام بھی ہے. مثلا اب وہ اس میں ماتم مجلس کے دوران وہ ایک تربیتی حساب سے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ماتم کے ساتھ حد ادب کا رہے خیال, ماتم کے ساتھ حد ادب کا رہے خیال, زہرا بھی ہے شریک ازا اہل غم کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی یہ احساس دلانا ہے سامعین کو کہ بھائی آپ ایک عام محفل یا مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے, بلکہ یہاں معصومین تشریف فرمائے, تو معصومین کے سامنے میں کس طرح ادب اور احترام سے بیٹھنا چاہیے. یعنی تربیت گاہ بنانے اس مجلس کو کی تربیت گاہ دبائی. اس کے بعد اسی میں کہتے ہیں کہ پڑھیے نماز اگر ہے محبت حسین کی, پڑھیے نماز گر ہے محبت, پڑھیے نماز اگر ہے محبت حسین کی, مجلس بھی شہ کی کیجئے جاہو حشم کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی جو آپ نے شان شوکت کی بات کی نا, کہ اس کو بھی شان شوکت کے ساتھ, لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر حسین کی محبت کا دعویٰ ہے تو جو مقصد حسین ہے وہ پس پشت آپ کو نہیں ڈالنا ہے. اسی طرح صفیہ لکھنوی کہتی ہے کہ دامن نہ حق کا چھوڑنا باطل کے خوف سے, دامن نہ حق کا چھوڑنا باطل کے خوف سے, یہ مقصد حسین علیہ السلام ہے. یعنی ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں, ہم جو منوہر خانی مرثیہ خانی, بھئی آخر اس کا کوئی ہدف کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. اب دیکھیں یہ خواتین کی شاعری ہے, حالانکہ خواتین کو ہم عموماً صنف نازک کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا کام تو رونا ہے, بیٹھنا ہے, ماتم کرنا ہے, بس یہ کرنا, بیان کرنا ہے. لیکن نہیں, یہاں جو اس کربلا سے وابستہ شاعری ہے اس میں وہ خواتین بھی پیش ہیں جب وہ یہ بات کرتی نظر آتی ہیں. اور للکارنا دیکھیے, اب جو شعر ہے اس میں للکار نہیں, یہ مرضیہ شمسی کا شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, لکھنؤ کی شاعر ہے. تاج مغرور گرے خاک پہ ممکن ہے مگر, تاج مغرور گرے خاک پر ممکن ہے مگر فرق شبیر کا جھک جائے یہ ناممکن. سبحان اللہ. سر شبیر نہیں جھک سکتا. اور اسی پر ایک اور ان کا شعر ہے, اس میں انہوں نے تشریح کی ہے کہ گرا تو تیروں پر. اب دیکھیے فرق شبیر نہیں جھکا کبھی, فرق شبیر کا جھک جائے یہ ناممکن ہے. اب اس کی تشریح ایک اور مقام پہ مجھے عجیب ہوا کہ ان کی فکر مسلسل تسلسل کے ساتھ یہی ہے, گرا تو تیروں پر اٹھا تو نو کے نیزہ پر, گرا تو تیروں پر اٹھا تو نو کے نیزہ پر, زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا.
سبحان اللہ یعنی اب دیکھیں اس شعر میں بھی وہی فکر ہے، وہاں بھی وہی فکر ہے، ورنہ عموماً شاعر ایک جگہ ایک بات کرتا ہے، دوسری جگہ دوسری نئی بات کر دیتا ہے، بالکل نفی کر دیتا ہے اپنے معرفت ہے۔ تو ہمیں یہ فکر نظر آتی کہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ایک انقلابی فکر کو فیڈ بیک کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے اگر انسان حسین کا نام لے رہا ہے، عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے، تو اس میں وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، کسی باطل کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، بے شک۔ کسی مغرور کے سامنے اس کا سر نہ جھکے۔ یعنی حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، کسی باطل یا کسی ظالم حکمران کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور جب خواتین کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے تو جو آپ نے ماشاءاللہ یہ انقلابی اشعار سنائے تو اس نے ان کی آنے والی نسلوں پر کیسے اثرات مرتب کیے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے نا، دیکھیے آج اگر عزاداری اتنے تزو کو احتشام کے ساتھ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، میں سننے والوں کو بتا دوں، اپنی ماں بہنوں کو بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہم ان کو شیعہ یا سنی میں مقید نہیں کر سکتے، یہی نہیں جا یہ سکتا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بالکل چاہے وہ شیعہ کرے یا سنی کرے۔ یہ خود امام حسین علیہ السلام پر ایک اور ظلم ہوگا اگر آپ نے ان کو کسی مکتب میں مقید کر دیا۔ بالکل بابا وہ پوری انسانیت کے لیے قربانی دے کے جا رہے ہیں، وہ دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک جرت، ایک ہمت دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کربلا کی خواتین ہیں کہ جن خواتین کے کریکٹر کو، کردار کو دیکھ کے یہ خواتین دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ لہٰذا ہمیں تو اس چیز پہ جمع ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل بھی یہیں پہ ملے گا ہمیں۔ سبحان ہم تو اس بات کو کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تبرک جو بڑھتا ہے 2 مہینے 8 دن بڑھتا ہے، بھائی یہ تو بڑا مسئلہ معاشیات کا حل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ فنڈ دے دو، وہ دے دو، نہیں دیتے لوگ، لیکن امام حسین کے نام پہ تبرک کتنا کھلایا جاتا ہے۔ اور کہ بھائی اس کو اگر اس نظر سے دیکھ لیا جائے تو پورے سال جو ہے میں بھوک کا تو مسئلہ بہت ہوتا ہے۔ حیران ہوتی ہوں اس بات پر کہ آپ ایسے اگر بازاروں میں دیکھیے تو سب رونے رو رہے ہوتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہے، چینی نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ، لیکن حسین کی مجلس میں سب ملتا رہتا میں ہے۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسانی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو واقعی 8 دن بھوک کا پیٹ بھر جائے، تبرک کسی کو مخصوص آدمی کو تو نہیں دیا جا رہا ہوتا، تو لنگر بٹ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا بڑا معاشی مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور کیا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے خیال کی تائید کریں گے کہ اس کو اگر خواتین اس معاملے میں فہم و شعور کا مظاہرہ کریں اور اپنے گھر کی عزاداری سے آگے کے مسائل کو دیکھیں تو خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، گھر کی خواتین ہی سب کچھ کرواتی ہیں، بالکل مرد کو کرنے پہ بھی قادر ہوتی ہیں اور مرد سے حساب کام کروانے پہ بھی قادر ہوتی ہیں۔ بالکل اگر گھروں کی عزاداری ہے تو خواتین کے دم سے، مرد تو سارا دن باہر ہوتا ہے، تو رات کو مجلس میں جاتا ہے۔ تو یہ سارا اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے صحیح۔ اور بجائے اس کو ہم ہر چیز میں ظاہر ہے کہ چاہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس کو طبقاتی اس سے ہٹا کر جی جی اس نظریے کے ساتھ کہ چلو بھائی آپ بجائے کسی کو بھیک دیں، کسی کو خیرات دیں، یہ امام حسین کا تبرک ایسا ہوتا ہے کہ لینے والے کو بھی کبھی میں نے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھا، عزت نفس کی حفاظت بلکہ ہوتی ہے۔ دینے والا ہی وہ سر جھکا کے دے رہا ہوتا ہے۔ عزت نفس مجروح نہیں ہوتی تبرک لینے میں۔ بے شک تو اگر اس طرح غریبوں کے علاقوں میں جہاں بھوک افلاس ہے وہاں یہ سب کام کیے جائیں، بالکل اور وہاں یہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک اصطلاح چلی ہے کہ نیاز حسین والی، نظر اللہ نیاز، تو میں کہتا ہوں کہ بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کشادہ دلی چاہیے، اس کے لیے شرح صدر چاہیے، ہمیں سینے کو وسعت دینی ہوگی، ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ بابا اس کو ہم یوں بھی تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور مخالفت کرنے والوں کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، اگر 4 غریبوں کا رواس رسول کے نام پہ پیٹ بھرا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب، خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آج 9 محرم کا پروگرام ہے اور آپ نے ہمیں ان شاعرات کی جانب متوجہ کیا کہ جن کی جانب کم از کم میری نگاہ نہیں تھی، اور آپ نے ماشاءاللہ سے اور ہمارے ناظرین نے بھی اس جانب توجہ کی ہوگی۔ ان کے علاوہ بھی کیا کچھ خواتین کا آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم آپ کو بتا دیں، یہاں تصویر فاطمہ صاحبہ یہاں بہت بڑی مرثیہ نگار ہیں پاکستان کی، جی وہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پروین اختر صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ اور ہیں بیگم عابدہ حسین ہیں، اسی طرح آپ کے فاطمہ حسن صاحبہ جو ہیں نیپا کی ڈائریکٹر وغیرہ بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے۔ اچھا، اس طرح پروین شاکر کو لوگ غزل کا شاعر سمجھتے ہیں، آپ اس کے دیوان اٹھا کے دیکھیں، اس نے امام حسین اسلام کی شان میں کتنا عمدہ کلام کہا ہے۔ علامہ صاحب، میرے خیال میں کربلا نے تو ہر شاعر کو متاثر کیا ہے، دیکھیے وہ مرد ہو خصوصاً شاعرات کو، مرد ہو یا عورت ہو، حساس دل کو، اگر حساس دل ہے، اگر ادیب ہے یا شاعر ہے تو وہ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اردو ادب میں اردو ادیب بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ کربلا سے متاثر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں، اور آپ نے بہت عظیم جملہ، میرے خیال میں تاریخی جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ
کوئی اپنے آپ کو قلم کاروں میں یا شاعروں میں شمار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کربلا کو سوچے نہیں اور کربلا کو سمجھے نہیں. تو اس فکر کو جو کربلا کی فکر اور حسینیت کی فکر ہے اس کو ضرورت ہے کہ آج کے اس دور میں بھی زندہ کیا جائے. اور کیوں نہیں زندہ رہے گی؟ اس لیے کہ آج بھی حسینی مائیں موجود ہیں, حسینی خواتین موجود ہیں اور حسینی خواتین کا عظیم کردار موجود ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے معزز مہمان علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کا, جو کہ اپنی نہایت گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے عظیم خیالات سے ہمیں مستفیض فرمایا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت مانگیں گے ناظرین سے. ناظرین, پروگرام کو ختم تو کرنا ہی ہے, ٹائم وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن جب حسینیت کی بات ہو اور حسین کا تذکرہ ہو تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین صرف شیعت کے نہیں ہیں, حسین تو تمام کائنات میں جہاں پر بھی روح انقلاب موجود ہے وہاں پر حسین زندہ ہے, وہاں پر حسین موجود ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان ثروت عسکری کو. انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, فی امان اللہ. کہتے تھے پیار کر کے یہ سرور بعد میرے نہ رونا سکینہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, بیدار تو ہو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.